اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ قربانی چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم لیمٹ بتائیے گا کہ حدیث اور قرآن کے مطابق قربانی کا کیا طریقہ کار ہے؟ تشریق جو ہے نا، ایام التشریق، ہاں جی، ان تینوں میں قربانی، ایام التشریق یہ کیا ہوتا ہے ایام التشریق؟ جی، ایام التشریق میں قربانی ہو سکتی ہے. اچھا، اور ایام التشریق جو ہے یوم النحر کے بعد 3 دن ہے. ٹھیک ہے، ایک یوم النحر ہے، باقی 3 جو ہے وہ ایام التشریق ہے. ٹھیک تو یہ ٹوٹل 4 دن بنتے ہیں. اچھا، لہٰذا جب دیکھیں نا آپ جو تکبیریں پڑھتے ہیں، یہ آپ 13 تاریخ کی عصر تک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا یوم النحر ہو گیا 10، اور 11 جو ہے یہ پہلا یوم تشریق، 12 دوسرا یوم تشریق، اور 13 جو ہے تیسرا یوم تشریق. تو 3 یوم تشریق ہیں، ایک یوم النحر ہے. تو یہ چاروں کے چاروں دن جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں قربانی کرنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سارے ایام تشریق ہیں کھانے پینے کے دن ہیں، اور ان کی ایکول حیثیت ہے. اس لیے یہ ایک اگرچہ علماء کے اندر اختلافی مسئلہ ہے کہ قربانی کس وقت کی جا سکتی ہے، کس وقت نہیں کی جا سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں رات کو نہیں کی جا سکتی، دن میں کی جا سکتی ہے، رات کو نہیں کی یہ درست نہیں ہے. ایام التشریق میں تینوں دنوں میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. ایک یوم النحر ہے، باقی 3 ایام التشریق ہیں، اور ان چاروں دنوں میں کی جا سکتی ہے. لیکن جو شخص جتنا زیادہ پہلے کرے گا زیادہ افضل ہے. اچھا، ویک اپ ٹو ریالٹی. غیر مقلدین 4 دن قربانی کرنے کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے. کچھ روایت پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا. ابھی بہت سارے غیر مقلدین اس کا جو نا وہ اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. بہت سارے غیر مقلدین نے اس پر باقاعدہ مضامین بھی لکھے ہیں کہ نہیں، یہ قربانی صرف 3 دن ہے. لیکن جو غیر مقلدین کے فتاوے اور ان کے دیگر علماء وہ اس بات پہ بضد ہیں، اور ایک طبقہ غیر مقلدین کا ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں، 4 دن قربانی کرنا جائز ہے. حالانکہ قرآن مجید اور احادیث طیبات کی روشنی میں قربانی کے دن 3 ہیں، چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ذکر کریں اللہ کا نام معلوم دنوں میں ان جانوروں پر، ان بہیمۃ الانعام پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے. تو قربانی کے جانور قربانی کے دن اس آیت کی روشنی میں معلوم ہے، اور وہ معلوم کیا ہے؟ وہ 3 دن ہیں. آپ جتنی تفاسیر ہیں تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ معلوم دن کتنے ہیں؟ 3. یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ یہ 3 دن قربانی کے ہیں. چوتھا یعنی 13واں دن جو ہے وہ قربانی کرنے کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس پر بڑی ایک صریح حدیث بھی جس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5102 ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا ان توقل لحوم الاضاحی بعد ثلاث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور 3 دن کے بعد، قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع کیا. کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے. اب قربانی کا گوشت کتنے دن کھایا جائے گا؟ 3 دن. ظاہر ہے 3 دن قربانی کے 3 دن گوشت کھایا جائے گا. چوتھے دن نہ قربانی ہوگی تو نہ گوشت ہوگا. اگر چوتھے دن قربانی ہو تو پھر چوتھے دن گوشت بھی ہوگا. تو 3 دن قربانی، 3 دن گوشت ہوگا. چوتھے دن اگر قربانی ہوتی تو چوتھے دن گوشت بھی ہوتا. یہ بات بالکل حدیث واضح کرتی ہے کہ چوتھے دن قربانی کے کوئی وجود موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ علیہم رضوان سے وضاحت کے ساتھ یہ موقف احادیث طیبات کی کتابوں میں موجود ہے. مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے النحر ثلاثۃ ایام. یہ روایت سنن الکبری بہقی کی جلد 9 صفحہ 297 پر، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب احکام القرآن کی جلد 2 صفحہ 205 پہ سند صحیح کے ساتھ موجود ہے. مولا علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ النحر ثلاثۃ ایام، قربانی کے دن کتنے دن ہیں؟ 3 دن. اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ
सुनन कुबरा बैकी जिल्द 9 सफ़ा 297 पे मौजूद है कि कुर्बानी के दिन ईद के बाद 2 दिन है, चौथा दिन कुर्बानी के लिए ये दुरुस्त नहीं है। मोता इमाम मालिक में रिवायत का नंबर 1071 है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते अल अदहा यौमान बादा यौमिल अदहा, यानी ईद वाले दिन के बाद 2 दिन कुर्बानी के हैं, तीसरा दिन कुर्बानी का नहीं है। इसी तरह एक रिवायत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास या कामुल कुरान इमाम ताहावी की जिल्द 2 सफ़ा 205 पे सनद सही के साथ मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी फरमाते हैं कि कुर्बानी के कितने दिन हैं? 3। और सैयदना अबू हुरैरा से इब्ने हज़म ने अल मुहल्ला में जिल्द 7 सफ़ा 377 पर मुसन्नफ इब्ने बिशाबा के रेफरेंस से ये रिवायत नकल किया है कि हज़रत अबू हुरैरा भी फरमाते हैं कुर्बानी के दिन कितने हैं? 3 दिन है, चौथा दिन कुर्बानी का नहीं है। कुर्बानी के चौथे दिन जवाज पर गैर मुकल्लिदीन जो रिवायत पेश करते हैं वो मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल में है। उस रिवायत का मजमून यह है कि जितने दिन तशरीक के हैं यानी तकबीरत तशरीक के वो कुर्बानी के दिन है, लेकिन ये रिवायत सख्त ज़ईफ है, काबिल अमल नहीं। इसमें एक रावी है सुलेमान बिन मूसा। सुलेमान बिन मूसा रावी की, जिस रावी से रिवायत करते हैं सहाबी से जुबैर बिन मुतअम रदियल्लाहु ताला, हज़रत जुबैर बिन मुतअम रदियल्लाहु ताला से सुलेमान बिन मूसा का लिका और मुलाकात साबित नहीं। इस बात को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान किया है। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब अल इलल कबीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 313 पे इमाम बुखारी का एक कौल नकल किया। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि सुलेमान लम युद्रिक अहद मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुलेमान बिन मूसा ने हुजूर के किसी सहाबी के साथ मुलाकात नहीं की। लिहाजा यहां इस रिवायत में इस एतबार से सुलेमान बिन मूसा के एतबार से इनकिता मौजूद है, ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। एक सनद में अब्दुर्रहमान बिन अबी हुसैन मजहूल रावी है जो कि तबरानी में मौजूद है, और एक सनद में अहमद बिन ईसा वो भी सख्त मजरूर रावी है, बैकी में मौजूद है, और सुवैल बिन अब्दुल अजीज जो कि सख्त ज़ईफ रावी है, एक सनद में ये मौजूद है। किसी एतबार से ये रिवायत सनद सही के साथ साबित नहीं है। लिहाजा असानीद सहीहा के साथ जो सहाबा अलैहिमुर्रिज़वान से मौक़िफ़ साबित है वो यही है कि कुर्बानी 3 दिन तक है, चौथे दिन कुर्बानी करना जायज़ नहीं है।